اب آئیے صلاۃ المریض، جو آدمی بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی شریعت میں کافی ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں، اور ان سہولتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، جس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایسی باتیں رکھی گئی ہیں جو آرام سے سب لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سہولت رکھی گئی، ان میں آسانی رکھی گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی جو سہولت اور آسانی ہے اس کو اپنی طرف سے مشکلات میں تقسیم نہ کریں۔ جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہی صحیح ہے، وہی دین ہے، اسی کو ہم استعمال کریں، اور جو اس پر عمل کرے گا وہی شخص متقی اور وہی شخص پرہیزگار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دیکھا کہ وہ اپنے آگے سرہانہ تکیہ رکھا ہوا تھا، سجدے کے لیے اس کو مشکل پیش آ رہی تھی، اور سجدے میں سپورٹ کے لیے وہ اپنے تکیے پر سر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جتنا تم سر کو ہلا سکتے ہو، جتنا سر کو جھکا سکتے ہو، اشارہ کر لو، یہی کافی ہے۔ صرف آپ نے اتنا بتایا کہ رکوع کے لیے ذرا کم اور سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ، جتنا تم کر سکتے ہو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔ تو مریض کو بہت سہولت دی گئی، اگر وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اپنی نیت کر کے اللہ اکبر شروع کر دے گا اور اشاروں کے ذریعے سے رکوع اور سجدہ وہ کرے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی، ان کو ایک بیماری تھی، کانت بھی بواسیر، بواسیر جو عام ایک بیماری ہے وہی بیماری ان کو بھی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بھی اپنے لیولز ہیں، بعض اوقات تو آدمی کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ بیماری زیادہ ہو۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا کہ اب میری نماز کا کیا بنے گا؟ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو کبھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، اور اگر اس کی بھی سکت نہ ہو تو لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ لیجئے پہلو پر۔ تو پہلو پر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر صورت میں آپ نماز پڑھیں، جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز فرض ہے۔ نماز کے مفر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی تو میری طبیعت خراب ہے تو میں نماز چھوڑ دوں گا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کو زیادہ یاد کریں، دعا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے بیمار بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھیے بیٹھنے کا بھی مختلف انداز ہے۔ ایک مرتبہ آپ جیسے چار زانوں ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھنے کے بھی جو ہے مختلف انداز ہیں۔ جیسے کہا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں زانوں ہو کر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے بیٹھ کر۔ یعنی بیٹھنے کے مختلف اینگل ہوتے ہیں نا، کہ آپ جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اینگل ہے، چار زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے آرام سے بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہم ریلیکس ہونے کے لیے، وہ ایک اینگل ہے۔ تو جو بھی اینگل آپ کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہو، جس میں آپ کو بیٹھنے میں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہو، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جیسے آج کل آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو یہ گھٹنوں کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کی شکایت ہوتی ہے، ان کو نی پرابلمز ہوتا ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتے یا اس کو موڑ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے اگر آپ نیچے بٹھا دیں تو وہ چیئر پر بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو بعض مساجد میں تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے الگ چیئریں رکھ دی جائیں تاکہ وہ آ کر چیئر پر نماز بیٹھ کر آرام کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ سہولت ہے، فلیکسیبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے بیمار آدمی کے لیے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز پر وہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات مریض وہ جمع کرنا چاہتا ہے تو جمع کر سکتا ہے، وہ ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء، جیسے ہاسپٹل میں ہے
اب آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سمجھیے عصر کے وقت 4 بجے کے وقت مجھے جو ہے نا تھیٹر میں لے کر جائیں گے تو وہاں پر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیجئے پہلے ہی، تاکہ آپ کی نماز نہ قضا ہونے پائے۔ ایسے ہی کبھی آپ کو موقع ہے، ضرورت ہے اس کی، تو آپ مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں، ضرورت کے لحاظ سے۔ تو مریض جمع بھی کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ بھی سہولت اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ایک اور سہولت دی گئی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیجئے، تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم وضو کا بدل بھی ہوگا اور غسل کا بدل بھی ہوگا۔ تو جو آدمی وضو نہیں کر سکتا، ڈاکٹر منع کیا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی پرابلم ہے، تو پھر آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے بھی آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔